اسلام، دین اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے بے شرمی کا دور، حیا جس کے اندر نافذ ہوتی جا رہی ہے، آدمیوں کو تو چھوڑیے عورتیں بھی بے حیا ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شریعت میں حیا کی تعلیم دی گئی اور ہر نبی نے یہ بات کہی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ہر نبی نے یہ بات کہی کہ اگر تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ تو شریعت کی پابندی کرانے میں، گناہوں سے بچنے میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے میں جو چیز سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے وہ حیا ہے۔ یہ حیا صفت ہونی لازمی ہے ہر مومن کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ جو پردے میں رہتی ہیں ان سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول حیا والے تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ حیا کرنا، شرم کرنا صرف عورتوں کا کام ہے، بلکہ یہ صفت مردوں کے اندر بھی آنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز موجود تھی۔ آپ کے صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور اجازت دیے کہ آئیے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگے ہیں، آپ اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے، یعنی کہ اللہ کے رسول گھر میں جس طرح عام انسان رہتے ہیں کہ آپ کے جو کپڑے ہیں تھوڑا سا ٹخنوں تک اٹھے ہوئے تھے، آپ کی رات نظر آ رہی تھی، گھر میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے ریلیکس پوزیشن میں۔ عمر رضی اللہ عنہ چونکہ یہ بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، اللہ کے رسول اجازت دی، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ اجازت مانگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے کر لیے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت کہ اللہ کے رسول خود اتنے زیادہ حیا والے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرنے لگے، فرشتے بھی جس سے حیا کرنے لگے عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا، تو بہت ہی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ برادر اسلام، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پاکبازی کی زندگی گزاری اور کس قدر مسلمان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی بھی جو ہے تاکید کی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تک تعلیم دی کہ جو بندے اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دے گا، ضمانت دے گا، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ذمہ داری دیتا ہوں۔ بشارت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کیسی زندگی گزاری، اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کے پاس خواتین آ کے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ رکھنا چاہتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ کے بغیر بیعت، ہاتھ پکڑنے کو بھی ناگوار گزرا، ہاتھ پکڑا بھی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ ملانا بھی حرام ہے، اسلام حرام ہے۔ اس سے بات کرنا، اس کو گھورنا اور اس سے ملنا اکیلے میں اتنی زیادہ قباحت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کسی عورت سے ملتا ہے تنہائی میں، وہ تیسرا ان کے درمیان شیطان رہتا ہے، جو شیطانی ملاقات ہے۔ شیطان جو ہے اس نشست میں بیٹھ جاتا ہے، اب وہ شیطان کے شاگرد بن گئے، شیطان کے چکروں میں آ گئے، اب وہ ان کو جس طرح چاہے نچا سکتا ہے، جس طرح چاہے بتلا سکتا ہے، جس طرح چاہے گناہوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ تو تیسرا آدمی تیسرا جو ہے شیطان آ جاتا ہے، تو ملنا بھی اللہ کے رسول کا نام ہوتا ہے۔ ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں لگایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیر محرم سے بات کرنے کو ضروری اگر ہے تو کس انداز سے بات کریں، میٹھی میٹھی بات سے منع حرام کر دیا، میٹھی بات کر ہی نہیں سکتے، آواز میں مٹھاس، یہ حرام ہے۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اپارچونٹی سمجھتی ہے کہ کوئی
کوئی غیر محرم عورت کوئی لڑکی اس سے بات کرے، اس سے ملے تنہائی میں، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو لے کر پھرے اور ساتھ میں کھائیں، ساتھ میں اس کو، یہ بہت اپارچونٹی کی بات جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بہت بڑے گناہ کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی عورت چھوئے، اس سے بہتر ہے کہ کیل ٹھوکنا تمہارے لیے حق میں وہ بہتر ہے۔ ہمیں اپنے پاکباز انبیاء اور صحابہ کی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ کتنے اپارچونٹیز ان کے پاس آتے تھے، لیکن اس کو وہ اپارچونٹی نہیں سمجھتے تھے، بہت بڑے گناہ کا کام سمجھ کے اپنے دامن کو بچایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس پر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ حسن دیا تھا، بے پناہ حسن دیا تھا، اتنا زیادہ حسن دیا تھا کہ عورتیں دیکھ کر مدہوش ہو جاتی تھیں، عورتیں دیکھ کے ان کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی تھیں، اس قدر حسن کو دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تفصیلی واقعہ آیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دامن میں پھنسانے کے لیے، جال میں پھنسانے کے لیے تمام دروازے بند کر دیے اور خود کو پیش کیا ہے، طرف آ جاؤ میرے پاس۔ اس وقت یوسف علیہ السلام ایک جو ہے عورت ہے، خوبصورت ہے، بڑے مرتبے والی ہے اور بہت زیادہ دولت والی ہے، حسن و جمیل، اور تمام تر دروازے بند کر کے تنہائی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ ہے طرف۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ کام میں ہرگز نہیں کروں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے، لوگ کوششیں کر کر کے موقع پر بناتے ہیں، لیکن یہاں موقع بنا ہوا مل رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے، ڈرا رہی ہے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جو میں چاہتی ہوں تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گی۔ انہوں نے کہا مجھے قید خانہ پسند ہے، اس کام سے بھی زیادہ مجھے قید خانہ پسند ہے۔ قید خانے میں جانا پسند کر لیا مگر اس دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا یوسف علیہ السلام۔ جب یہ باتیں پھیلی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے بہکانے میں بھی نہیں آئے، ڈرنے میں بھی نہیں آئے، اور وہ عورت کیا کری، آگے بڑھ کے پیچھے، اس طرح آج کل جو ہے زبردستی جس کو بولتے ہیں نا، زبردستی، تو زبردستی کرنے لگی، تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، دروازے کھولتے ہوئے بھاگنے لگے، وہ عورت ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ تو جب آخر دروازہ کھولتے سامنے عزیز مصر ہے، وہ پیچھے سے پکڑ کے شرٹ پھاڑ دی یوسف علیہ السلام۔ تو جب بات واضح ہو گئی کہ پیچھے سے اگر شرٹ پھٹا ہوا ہے تو عورت گناہگار ہے، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو مرد گناہگار ہے، تو جب دیکھا گیا کہ شرٹ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، عزیز مصر کو پتا چلا کہ اس کی ہی بیوی گناہگار ہے، تو معاملے کو دبانے کے لیے قید میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ بات وہاں کی بڑی عورتوں میں پھیل گئی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے ہی گھر کے ایک فرد کو جو ہے گناہ پر آمادہ کر رہی ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے تمام خواتین کو جمع کر کے ان کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں کیوں گناہ میں پڑی ہوں، تمام کو ایک گھر اور ایک چاقو دے دیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم اس دروازے سے انٹر ہونا اور خاموشی سے نکل کے دوسرے دروازے سے نکل جانا۔ تو جب یوسف علیہ السلام انٹر ہوئے تو تمام خواتین نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو مدہوشی چھا گئی، ان کے حسن کو دیکھ کر ان کے ہوش گم ہو گئے اور وہ پھل کاٹنے کی جگہ پر اپنے ہاتھ کاٹ اتنے زیادہ حسین یوسف علیہ السلام۔ پھر دوبارہ کہا اگر یہ یوسف علیہ السلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تمہاری حالت کیسی ہوئی؟ تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم میرے کہنے پر نہیں مانو گے تو میں کئی سال تمہیں قید کی سزا چھپاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قید پسند ہے، میرے یہ کام ابھی نہیں کروں۔ انہوں نے کئی بار اس اپارچونٹی کو ٹھکرا دیا اور قید میں جانے کو پسند کیا، لیکن اس گناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے جن خوش نصیبوں کو جگہ ملنے والی ہے، عرش کے سائے کے نیچے جن خوش نصیبوں کو جگہ ملنے والی ہے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کو ایک حسب
نسب مالدار حسین و جمیل خاتون ایک لڑکی دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہوگی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صرف 7 خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کر دی، 7 ان 7 میں سے ایک نوجوان ہے۔ ہمارے نوجوان کو ویسی تلاش میں نکل کر ایسا موقع مل جائے ہمیں بس کر گزریں گے، لیکن اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسا موقع ملنے کے باوجود جو انکار کر دے اور اللہ سے ڈر جائے تو ایسے بندوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ سفر میں جا رہے تھے، تو آپ نے کیا ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ ایک غار میں پناہ لیے تو چٹان آ گئی راستے میں، نہانے پر چٹان آ گئی اور وہ پیک ہو گیا، تو ان تینوں نے دعا کی، اس میں سے ایک نے یہ دعا کی، اے اللہ میری ایک رشتہ دار خاتون تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے اس کو آمدہ گناہ کر دیا اور وہ مجبوراً راضی ہو گئی، اور جس وقت میں وہ کام کر گزرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس کو گھر بلایا اور وہ کام کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا کیا تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ جیسے ہی اس نے اللہ تیرا خوف مجھے دلایا، اے اللہ میں نے اس کام سے رک گیا، اس کام سے میں رک گیا۔ اب دیکھیے کہ جب اتنا زیادہ قریب ہو آدمی گناہ کرنے کے لیے، رات ہو اور جو ہے گناہ کے لیے مجبور ایک لڑکی ہو اور اس کا ہی گھر ہو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے روکنا اور کتنا زیادہ شیطان اور نفس بھٹکاتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس وقت میں تیری خاطر اس کام سے رک گیا، اے اللہ وہ کام اگر میں نے تیری خاطر کیا ہے تو اے اللہ مجھے آج اس مصیبت سے نجات دے، تو وہ چٹان اس غار سے ہٹ گئی اور ان کو جانے کا راستہ دے دیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں کہ کس طرح اپنی عصمت اور عفت بچانے کے خاطر اس قدر ان لوگوں نے کوششیں کی اور اپنے نفس اور شیطان کو جو ہے ہرایا اور اللہ کی خاطر باز آ گئے، اور اللہ نے کس طرح ان کو راستہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی کہا کہ جو خواتین نمازیں پڑھتی ہیں، روزہ رہتی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شرمگاہوں کی جو حفاظت کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ، جنت کی 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارت ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام عورتوں کو دے رہے ہیں، تو یہ باز آنے کی بات ہے، ان گناہوں سے باز آنے کی بات ہے، اور جو لوگ ان گناہوں سے باز نہیں آتے ان کے لیے دیکھیے شریعت میں کتنی سخت سزائیں دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کہ جو بندے ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو اس گناہ سے باز نہیں آتے اور اس گناہ کو کر گزرتے ہیں تو ان کے لیے بیان کیا گیا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں، اور نرمی کا برتی جائے، جتنی طاقت یوز کر سکتے ہو پوری طاقت کے ساتھ 100 کوڑے لگائے جائیں ایسے آدمی کو اور ایسے عورت کو جو حیا، شرم و حیا کے چادروں کو تار تار کر دیتی ہے اور کام میں گزرتی ہے، جسے منع کیا گیا، 100 کوڑے لگائے جائیں، پلس 1 سال کے لیے ان کو اس جگہ سے شہر بدل کر دیا جائے، جیسے کالے پانی کی سزا ہوئی، آؤٹ آف سٹی کر دیا جائے، ایک ویرانہ میں لے جا کے پھینک دو لوگ۔ ایسے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے جو اس طرح گندگی مچا رہے ہیں معاشرے میں رہ کر، ایسے لوگوں کو اس سٹی میں، اس شہر میں لوگوں کے درمیان رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، 1 سال کے لیے ان کو شہر بدل کر دو تاکہ ان کی عقل ٹھکانے جائے۔ تو یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ نہیں ہے،
کنوارے لڑکا لڑکی ہیں ان لوگوں کے لیے. اور یہ کام شادی شدہ ہو کر اگر کوئی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہو کر جو کام کرتا ہے اس کے لیے تو سخت ترین سزا دی گئی ہے. بیان کیا گیا کہ رجم کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، مطلب پتھروں سے مار مار کر اس کی جان نکلنے تک مار دیا جائے گا، پتھروں سے مار دیا جائے گا. دنیا میں یہ حد نافذ کر دی جائے گی جو اس طرح کے قبیح ترین گناہ بدکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ سخت ترین سزا سنائیں گے. کیونکہ اسلام برداشت نہیں کرتا اس عمل قبیح کو، یہ سلسلے نسب کو خراب کرنے والا عمل ہے، یہ گناہ اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے. شیطان جو ہے تمہیں کروانا چاہتا ہے اس سے بات کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، شراب کو نام بدل کر استعمال کیا جائے گا، زنا کو اس طرح عام کر دیا جائے گا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. نعوذ باللہ آج کل اس قدر جو ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اس قدر اس کی ترغیب دی جاتی ہے. آج کل ہوٹل بھی مل جاتے ہیں، نعوذ باللہ ہر طرح کا سپورٹ معاشرے میں زنا کاری پر مل رہا ہے. لوگ زنا میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کس طرح کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پر قائم رہے تو اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا، جیسا کہ کوئی 70 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. وہ وقت ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہنے کے برابر ہوگا. لیکن ایسے ماحول میں کوئی اگر اپنے عصمت و نفرت کی حفاظت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت، اس کے لیے عرش کا سایہ، اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راہیں اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سخت ترین وعید سنائی گئی ہے جو کام کر گزرتے ہیں. مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان دنوں میں جو ہے چلی جاتی ہیں، ان کو وہاں پہ آتے ہیں. مسلم لڑکے جو ہے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کو وہاں پیار نظر آ رہا ہے. یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے. ایک مسلمان اس قدر بے حیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اسلام نے حیا کی تعلیم دی، حیا پر اٹھایا. حیا جب تک دل میں نہ آ جائے، حیا اگر دل سے چلی جائے تو پھر وہ جو چاہے جس قدر چاہے زندگی گزار لے گا. اسلام سے اس کا دور تک ناطا نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زنا جیسا عمل کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان رہتا ہی نہیں، ایمان اوپر چلا جاتا ہے، اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہتا. کیونکہ یہ اتنا خبیث عمل جو کر رہا ہے ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، نکل کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ گناہ کرنا بہت ہی خطرناک، بہت ہی بیکار کام ہے. چند لمحے مزے کے لیے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اتنی سخت سزائیں ہمیشہ کے لیے دی جائیں گی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دو فرشتے لے کر گئے اور کئی مناظر مجھے دکھائے. میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک تندور ہے، تندور جس کی ایک بھٹی ہے جس کے اندر آگ ایسی خطرناک، ایسی ابل رہی ہے، آگ اس کے اندر سے ایسی جو ہے اس کے اندر شعلے ہیں اور ایسا اوپر تک آ رہی ہے، آگ ایسا اوپر تک آ رہی ہے اس کی شعلے. اس قدر بھیانک آگ ہے، تندور ہے. برزخ کے اندر یہ ہونے والا ہے، خبر کے اندر تو اوپر تک آواز آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں اس کے اندر، اور اس تندور کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، جلایا جا رہا ہے. وہ اوپر تک آتی، تندور کا اوپر سے چھوٹا رہتا ہے، اس میں بہت بڑا رہتا ہے، تو اوپر تک آتی ہے. لگتا ہے کہ اوپر سے نکل جائیں گے مگر پھر وہ ہوا، وہ جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر ان کو نیچے لے جائے گی. پھر آگ جو ہے اوپر تک لے جاتی ہے. یعنی کہ آگ کو نچایا جا رہا ہے، آگ کو جھلسایا جا رہا ہے، سخت ترین عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. ایک ہوا اتنا زیادہ پریشر والی ہے، آگ جو ہے ان کو دی جا رہی ہے. تو آگ کا جو عذاب ہے خبر کے اندر ان کو مل رہا ہے، ننگے کر کے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبرائیل امین سے اور میکائیل سے کہ یہ کون لوگ تھے، اللہ کے رسول سے کہا گیا یہ لوگ تھے جو زنا میں مبتلا تھے. آپ دیکھیے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں اگر
العالمین اور اس کے فرشتے تو نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس پر عذاب ملنے والا ہے. دنیا میں بھی عذاب ملنے والا ہے، حد نافذ کی جائے گی. دنیا میں عذاب ہے، خبر کے اندر عذاب ہے کہ خبر کے اندر تندور میں عذاب کیا جائے گا. پھر حشر کے اندر اور جہنم کے اندر عذاب الگ سے ملے گا کہ اس وقت جو ہے اس طرح کے عذابات ہوں گے کہ لٹکا دیا جائے گا، پیپ اور خون کی ندیاں بہیں گی، اس میں سے پلایا جائے گا. تو سخت ترین عذابات ہیں جو کروڑوں کروڑوں سال پر مقیم ہے، جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. چند لمحوں کے مزے کی خاطر اتنا بڑا عذاب کوئی اگر بھوگ سکتا ہے تو کوئی کام ہے. شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ کام اللہ کی خاطر جو بندہ رک جاتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں. آپ آج کسی چیز سے رک رہے ہیں، آج آپ کسی غیر محرم خاتون لڑکی کو دیکھنے سے رک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں جو سکون و مزہ عطا کرے گا جب آپ کی بیوی آئے گی، جب آپ اس سے جمع کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ مزہ کئی گنا بڑھا کر دے گا. اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو حرام کام سمجھیں، اگر آپ ابھی سے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ شادی کریں گے تو وہ مزہ اور وہ لطف آپ کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، آپ کو پھر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر آپ رکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا، آپ کی مشکلوں سے آپ کو نجات رکھے گا اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. تو ہم اللہ کی دعا